ناظرین، شام کے 80% حصے پر کنٹرول رکھنے والے بشر الاسد باغی گروپ کے سربراہ کے آگے چند دن بھی نہ ٹک سکے۔ کیا یہ سب آپس کے معاہدے کے نتیجے میں ہوا یا ابو محمد الجولانی بزور شمشیر شام کو چھین لیا؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جولانی ایک طویل عرصے تک القاعدہ سے منسلک رہے، جو ابو بکر بغدادی کے دست راست رہے۔ بغدادی جو جولائی 1971 کو پیدا ہوئے، جو القاعدہ کے لمبے عرصے تک بلا شرکت غیر سربراہ رہے، وہ اکتوبر 2019 میں ایک ڈرون حملے میں مارے گئے۔ اس نے اپنے آپ کو مسلم امہ کا خلیفہ دعویٰ کیا ہوا تھا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو موجودہ شام کا مسئلہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اب دنیا میں شروع ہونے والی ایک گریٹ گیم کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اگر چاہتا تو وہ ڈائریکٹ شام پر بمباری کر کے شام کی فوجی طاقت کو ختم کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے، جو کہ وہ کر بھی سکتا تھا، تو پچھلے 1 سال سے جو اس نے غزہ میں ظلم و ستم کیا ہے اور مسلم امہ کا جو غصہ اس پر ہے، بہت سے اسلامی گروپ اسرائیل کے خلاف چڑھ دوڑیں گے، اور پھر اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو شاید اسرائیل سنبھال نہ سکے۔ لہٰذا اس بار اسرائیل نے محتاط انداز میں اننگز کھیلتے ہوئے اپنے ایک ایسے کھلاڑی کو میدان میں اتارا جس کا پوری اسلامی دنیا میں تاثر بہت اچھا تھا۔ لہٰذا مغربی طاقتوں سے مل کر اس نے جولانی کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، اور پھر جولانی نے چند دن میں ہی پورے شام پر کنٹرول سنبھال لیا۔ پھر جیسا ہی جولانی نے کنٹرول سنبھالا، پوری اسلامی دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جی شام ایک ڈکٹیٹر سے آزاد ہو گیا ہے۔ اسرائیل جانتا تھا کہ 99% مسلمان سطح پر سوچتے ہیں، اور اس لیے اسلامی ممالک کے مسلمانوں نے ابو محمد الجولانی کو مسلم دنیا کا ایک نجات دہندہ سمجھا۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ ایک اژدہا ہے جو ایک مجاہد کے بھیس بدل کر پوری اسلامی دنیا کو نگلنے کا بندوبست کر چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل یہ بھی جانتا ہے کہ کیسے ترکی پورے خطے میں کئی دہائیوں سے پورے خطے میں دوگلی پالیسی اپنا کر ایک طرف مغربی طاقتوں کا چہیتا بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف اسلامی ملکوں کے سامنے وہ ایک سچا اور کھرا اسلامی سربراہ بنا ہوا ہے، اور وہ اپنی اس پالیسی سے کافی عرصے سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس بار شاید اسرائیل نے ترکی کا بھی پکا بندوبست کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ساری صورتحال میں روس کیوں خاموش ہے؟ حالانکہ روس چاہتا تو شام کو بچانے کے لیے پوری قوت استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس گریٹ گیم میں روس کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اگر وہ اس وقت شام اور ایران سے وقتی طور پر پیچھے ہٹ جائے تو اس کو بھی یوکرین میں محفوظ رستہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کو مشرقی یورپ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ لہٰذا اس موجودہ دلچسپ صورتحال سے جو ہے وہ روس نے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ اس بار جنگ شام کے بعد ترکی اور ایران میں پھیلنے جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کو یقین ہے کہ اسلامی دنیا پر اس وقت کاری ضرب لگانے اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے سے بہتر وقت اور کوئی نہیں ملے گا۔ اس وقت اسلامی دنیا کے زیادہ تر مسلمان آپس میں انتہائی شدید اختلافات رکھتے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کے کسی خطے میں مفادات ہیں، کسی کے کسی خطے میں مفادات ہیں۔ اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ملے گا۔ یہاں کے مسلمانوں کے حکمران عیاش اور موقع پرست ہیں، ہر کوئی اپنی 4 انچ کی مسجد الگ سے بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب کو ایک ایک کر کے نکڑ میں لے جا کر مارنے سے بہتر وقت اور کوئی نہیں ہے۔ جب ترکی کو مار پڑے گی تو ایران ہرگز نہیں بولے گا، اور جب ایران کو مار پڑے گی تو عرب ممالک کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسرائیل کی عربوں سے جنگ ہوئی تھی تو عرب ممالک نے ایران سے مدد مانگی تھی۔ بھلے اس وقت شاہ ایران تھا، لیکن ایران کے اس وقت اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے مدد دینے سے جو ہے صاف انکار کر دیا تھا، اور بلکہ ان کے اپنے تعلقات بھی تھے اسرائیل سے، اور تعلقات کی بیس پہ پھر جو عرب کو بہت مار پڑی تھی اور وہ جنگ ہار گئے تھے۔
تو جب ایران نے مدد مانگنے کی کوشش کی تو عربوں کا یہ موقف ہے کہ بھئی جب ہم نے آپ سے مدد مانگی تھی بلا اس چیز کے کہ آپ کے کیا ان سے تعلقات ہیں، آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی اور ہم اس فتنے کو ختم کر دیتے، لیکن اس وقت تم نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ اب تمہارے یہاں پہ شاہ ایران نہیں ہے، کوئی تمہاری اسلامی حکومت ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس بات سے ہے کہ تم نے وقت آنے پہ ہمارے ساتھ جو کیا تھا اس کی بنیادیں اب تک ہم بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا اس بار عرب مالک کو بھی ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی اگر ایران کو مار پڑی تو۔ اب آپ بس دیکھتے جائیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روس مدد نہیں کرے گا، تو جناب روس نے بھی اپنے مفادات پہلے سوچنے ہیں، نہ کہ اسلامی دنیا کے۔ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان سب کا ٹھیکہ روس نے اکیلے نہیں لیا ہوا۔ جب اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو خیال نہیں تو روس کون ہوتا ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر، اپنے مفادات کو پیچھے کر کے وہ آپ اسلامی ممالک کی مدد کرے، اور ان اسلامی ممالک کی مدد کرے جو ایک کسی دوسرے کا اتحادی ہے، دوسرا تیسرے کا ہے، تیسرا جو ہے وہ پانچویں کا ہے، اور ان کی آپس میں نہیں کرتی۔ وہ تو آپ کی مدد تبھی کرے گا جہاں پہ اس کو اپنا مفاد ہوگا، بلکہ وہ بھی اب اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو مشرقی یورپ میں زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب شاید جو ہے وہ یوکرین کی جنگ بند ہونے جا رہی ہے اور سارا جنگ کا جو رخ ہے وہ ایران، شام اور ترکی میں ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو مشرقی یورپ میں زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا، جس کا عالمی طاقتوں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ تم ہمارے اس پلان میں مدد کرو، ہم تمہیں کھلا راستہ دیں گے۔